رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک منادی کرنے والا کہے گا، اے جنت والو، اب موت نہیں آئے گی، اے دوزخ والو، اب موت نہیں ہے۔ اس اعلان سے اہل جنت کی خوشیوں میں مزید خوشی کا اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کے غموں میں مزید غم کا اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی نسبت بامقابلہ آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے، پھر دیکھے کتنا پانی لے کر واپس آتی ہے۔ اس پانی کو جو نسبت دریا سے ہے، وہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اسے آخرت میں 2 انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 2، ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے۔ گو اس میں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے زمانے کے احوال کے تغیر کا خدشہ نہ ہو تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ 4 اشخاص کے بارے میں جنت کی گواہی دیں۔ نمبر 1، وہ عورت جس نے شوہر کا مہر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہو اور شوہر بھی اس سے راضی ہو۔ نمبر 2، وہ کثیر العیال آدمی جو اپنے بچوں کے لیے محنت و مزدوری کر کے حلال کماتا ہے اور حلال کھلاتا ہے۔ نمبر 3، وہ توبہ کرنے والا جو توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف نہ آئے، جس طرح دودھ تھنوں سے نکل کر واپس نہیں جاتا۔ نمبر 4، والدین کا فرما بردار